نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو ارادہ کر کے سویا تھا کہ سویرے تہجد پڑھوں گا۔ ایک تو وہ ہے جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں، فجر پڑھنے کا بھی ارادہ ہی نہیں، سرے سے پروگرام ہی نہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا 7-8 گھنٹے سونا ہے، تو اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے 2 بجے سو رہا ہوں، 10 بجے اٹھ جاؤں گا۔ اس کی بیچ میں نیند ہے، صحت ہے، ڈاکٹر کی تنبیہ ہے، پر فجر تو شامل ہی نہیں۔ حالانکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اور 4 بجے کا 3:45 بجے کا آپ نے الارم لگا لیا ہے، تو 2 دن آپ کو الارم جگائے گا، تیسرے دن آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ 2 دن وہ کسی چیز بھی اپنی عادت کو سونے جاگنے میں پکا لے تو تیسرے دن وہیں اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو اگر نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں، تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کئی دفعہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے، بندے اٹھ بھی جاتے ہیں پر اٹھتے ہی نہیں، نماز کا وضو ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کرتے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا۔ حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا۔ تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ ارادے صاف کرے، پکے کرے، نیتیں کھری رکھے، نیت صاف رکھے، اخلاص پیدا کرے، تو پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تو اپنے گھر کے اندر موجود رہنے پر بھی اسے بڑے بڑے لمبے سفروں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ بھائی ہیں بھائی جو بیٹھے مدینے میں ہیں، پر ہم نے جو گھاٹی بھی طے کی، جو سفر بھی طے کیا، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں، پر ہم نے جتنا سفر طے کیا وہ ساتھ ہی تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹھے بھی گھر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے پھر بات کو کھولا اور فرمایا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے رہے، ارادہ ان کا پکا تھا ہمارے ساتھ آنے کا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ کوئی بیماری نے آ لیا تو نہیں آ سکے، چونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ نہیں سکے، لیکن رب کریم نے ہم جس سفر سے گزرے ہیں اس کا اجر انہیں عطا فرمایا ہے۔ ثواب میں، اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں، چونکہ ان کا ارادہ پورا تھا، پروگرام پکا تھا، وہ آنا چاہ رہے